ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو شان معراج معجزہ معراج سے ان گنت معجزات اور وہ کمالات، وہ عظمتیں جو رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، ان تمام عظمتوں، ان تمام کمالات اور ان تمام معجزات میں سے معجزہ معراج، سیر معراج ایک بلند مرتبہ محتمم بشان معجزہ ہے، اور حضور کے کمالات و آپ کی عظمتوں میں سے ایک بلند ترین کمال اور ایک بلند ترین عظمت ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام اسی رجب کی 27ویں شب کو، جس میں عنصری کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور تشریف لے گئے، اور مسجد حرام سے پھر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور 7 آسمانوں کو میرے آقا کریم نے عبور فرمایا، اور سدرۃ المنتہا پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کو منظور تھا، جہاں تک اللہ کی مشیت و قدرت نے پسند فرمایا، میرے نبی کریم علیہ السلام وہاں تک تشریف لے گئے، اور حریم خلوت میں دیدار الہی سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، اور حضور شب معراج ان تمام عظمتوں کو طے کرتے ہوئے، ان تمام کمالات کو میرے آقا کریم اپنی امت کے لیے ظاہر فرماتے ہوئے، پھر جس میں عنصری کے ساتھ حضور آسمانوں سے مسجد اقصی تشریف لائے، اور پھر مسجد اقصی سے حضور مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی۔ یہ پورا سفر اور یہ پورا معجزہ معراج شریف کا، اسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سیر سے تعبیر فرمایا کہ یہ حضور کی سیر تھی۔ معجزہ معراج کو قرآن میں اسرا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ اسرا بھی ہے، جس میں میرے نبی کریم علیہ السلام کے معراج شریف پر جانے کا ذکر ہے۔ اس پورے معجزہ معراج پر جب آدمی غور کرتا ہے اور معراج شریف کا پورا واقعہ سنتا ہے، تو عمومی طور پر ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور کیسے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے حضور پہلے آسمان پر، اور بالترتیب 7 آسمانوں کو حضور عبور کر کے سدرۃ المنتہا پر جلوہ گر ہوئے، اور پھر سدرہ بھی نیچے رہ گیا، حضور اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ تو جب عقل انسانی میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہوا، حضور کیسے گئے، یا کوئی معراج شریف پر اعتراض وارد کرے اور انگشت اعتراض بلند کرے، تو رب کریم نے اس سیر معراج کا ذکر کرنے سے پہلے ایسے لفظ استعمال فرمائے کہ اگر قیامت تک معجزہ معراج پر 1 کروڑ اعتراض بھی
وارد کیا جانا ممکن ہوتا تو رب ذوالجلال نے ان سب کا جواب دو لفظوں میں دے دیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اس میں ان تمام اعتراضات کا ازالہ فرما دیا اور ان تمام سوالات کا جواب دے دیا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. اسرا یسری، اسراءً کا معنی ہے رات کو سیر کرانا. اللہ کریم فرمائے وہ ذات پاک ہے جس نے راتوں رات سیر کرائی. بعبدہ، اپنے عبد خاص کو. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اب اس آیت مقدسہ میں یہ سبحان الذی اسری بعبدہ کہ جو مبارک الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ذرا غور کیجیے. اللہ کریم نے ان تمام اعتراضات کا کلا کما کر دیا. فرمایا دنیا والو، میرے محبوب نے معراج پر جانے کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا. اس آیت مقدسہ میں حضور نے معراج پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے میں نے دعویٰ کیا ہے، میں محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں. میرے محبوب کریم نے تو معراج پر جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. اس لیے اگر تم معجزہ معراج پر اعتراض کرو گے اور حضور کے جانے اور آنے پر اعتراض کرو گے تو پھر جان لو وہ حضور پر اعتراض نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض آئے گا، اس کی قدرت پر اعتراض ہوگا. کیونکہ حضور نے تو یہاں دعویٰ ہی نہیں کیا. دعویٰ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا ہوں. اب یہاں سبحان کا لفظ استعمال فرمایا. ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے وہ ذات پاک ہے جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے عبد مکرم. اب غور سے سنیے. رب ہو کر اپنے محبوب کو معراج پر نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے. بے نیاز رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. دنیا والو، میری ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے. میں اس عیب سے بھی پاک ہوں کہ رب ہو کر محبوب کو نہ لے جا سکوں. میں اس نقص اور خامی اور عیب سے بھی پاک ہوں. میری ذات پاک ہے. میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ میں کرتا ہوں. میں راتوں رات لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، میں راتوں رات لے گیا ہوں اپنے محبوب کو. لہذا جتنے بھی اعتراضات معراج شریف پہ وارد ہونا ممکن تھا ان سب کا جواب اس میں آ گیا. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر سوالات اور وسوسے ذہن کے اندر پیدا ہوں کہ حضور آسمانوں پہ کیسے گئے، تھوڑے سے وقت میں مسجد اقصی سے کیسے آ گئے، تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب نے تو جانے کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو میں کر رہا ہوں. میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا. پھر اس معراج شریف کے حوالے سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معراج تو روحانی طور پر ہوا، یہ معراج تو منامی معراج ہے، یعنی یہ خواب کا واقعہ ہے. کہنے والوں نے کہا یہ خواب کا واقعہ ہے. یہ معراج حضور کو خواب میں ہوئی ہے، حضور اپنے جسم اطہر سے تشریف نہیں لے گئے. یہاں ایک بات بڑی غور سے آپ سنیں. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کبھی بھی
معجزہ معراج کا انکار نہ کرتے۔ اگر ایک بچہ اٹھ کر کھڑا ہو اور کہے کہ میں رات کو کراچی سے ہو کے آیا ہوں، وہ کہیں گے بھی تم راتوں رات کیسے ہو آئے؟ وہ کہے گا خواب میں، تو کوئی انکار کرے گا؟ کوئی بزرگ یہاں بیٹھے ہوں محفل میں اور مجھے محفل کے بعد کہیں جی کہ ابھی دوران محفل میں مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہوں، میں مدینہ شریف سے آؤں، میں کہوں گا آپ تو گئے ہی نہیں، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ دوران محفل کیسے ہو آئے مدینہ شریف؟ وہ کہیں گے کہ آپ بیان کر رہے تھے، مجھے نیند آ گئی، میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا، آپ واز کرتے رہے، میں سوتا رہا، میں خواب میں مدینہ پاک سے ہو کے آیا ہوں۔ تو بتائیے سننے والا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں گیا۔ اب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اگر معراج پر جانے کا واقعہ خواب کا ہوتا تو قریش مکہ کبھی انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں جانا ممکن ہے۔ لہذا کفار مکہ کا معجزہ معراج کا سن کر انکار کرنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ معراج روحانی نہ تھا، منامی نہ تھا، بلکہ جسمانی معراج تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک روح مال جسد معراج پہ تشریف لے گئے۔ دو لفظ میں نے بولے، روح مال، سارے بولے روح مال جسد۔ روح مال جسد کا معنی ہے کہ حضور کا جسد پاک بھی، جس میں اثر و اقدس بھی معراج پہ گیا، اور حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گیا۔ اس پر قرآن مجید کی اس آیت میں جب غور کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرانے والا اللہ کریم ہے، اور جس کو سیر کرائی وہ بعبدہ فرمایا، اپنے بندہ خاص کو۔ یہاں اسرا بنبی ہی نہیں فرمایا، نہ اسرا برسول ہی فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے حکمت یہ تھی کہ لوگوں نے کہنا تھا یہ تو حضور کی صفت نبوت کی معراج تھی، یہ تو حضور کی صفت رسالت کو معراج کرائے گی۔ اللہ کریم نے بعبدہ کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ عبد کا لفظ جو ہے جب بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اس سے مراد روح اور جسم کا، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ لہذا سبحان الذی اسری بعبدہ آیت کریمہ کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا یہ روح مع الجسد تھا، کیونکہ رب کریم نے لفظ بعبدہ استعمال فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پیارے محبوب معراج پہ گئے ہیں، تو حضور کا جسد پاک بھی معراج پہ گیا ہے، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے کلام میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ہم سب عبد ہیں اور میرے نبی کریم عبدہ ہیں۔ این سراپا انتظار او منتظر، عبد اور ہوتا ہے اور عبدہ اور ہوتا ہے۔ اب عرفاء فرماتے ہیں عبد وہ ہے جو آسمان کی طرف نماز میں دیکھے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے، باطل ہو جائے، اور عبدہ وہ ہے جو نماز میں آسمان کو دیکھے تو قبلہ بدل جائے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ عبد وہ ہے جس کے تھوکنے سے بیماریاں پھیلیں، اور عبدہ وہ ہے جن کے لعاب دہن کو اللہ نے شفا بنایا اور خوشبودار بنایا۔
کہ حضور کا لعاب دہن مبارک اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ گیا تو ان کی آنکھ درست ہو گئی، اور کھارے کنویں میں لعاب دہن مبارک ڈالا تو میٹھا ہو گیا، اور کھانے میں لعاب دہن مبارک ڈالا جیسا کہ بخاری شریف میں 5 آدمیوں کا کھانا تھا، حضور نے لعاب دہن مبارک ڈالا، 1500 1400 صحابہ کرام 1500 کم و بیش صحابہ سیر ہو کر کھانا کھا گئے۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ اب عبد جو ہے یہ تو قرآن میں غور کریں تو مزہ ہی بہت آتا ہے۔ معراج جسمانی پر سب سے بڑی دلیل کفار مکہ کا انکار کرنا معراج شریف کا، اور دوسرا لفظ عبد کا استعمال، یہ معراج جسمانی کی سب سے بڑی دلیل۔ اب بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں آسمانوں پر جانے کا صراحتاً اس آیت میں ذکر نہیں، وہ حدیث معراج میں واقع معراج کی تفصیلات حدیث معراج میں ملیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اسے اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جانا اسے معراج کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے جانا اسے اعراج کہتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اوپر کیسے گئے، فرماتے ہیں کہ نزول اللہ کی شان ہے، عروج بندے کی شان ہے۔ امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا ہے کہ رب سے اوپر کوئی درجہ نہیں، رب سے اوپر کوئی درجہ تو رب نے کدھر عروج کرنا ہے؟ رب کی شان ہے نزول۔ کیوں؟ آپ ابھی اگلے مہینے جو رات آ رہی ہے شب برات، آپ کے خطیب صاحب بتائیں گے، علماء بتائیں گے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے یا لیلۃ القدر آتی ہے، ماہ رمضان شریف کی 27ویں شب، ان 2 راتوں میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے ساتھ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ تو رب کی شان ہے اوپر سے نیچے آنا، اور بندے کی شان ہے نیچے سے اوپر جانا۔ اسرا بعبدہ، رب نزول فرماتا ہے، بندہ عروج کرتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں اسرا کا جو ذکر آیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور حدیث شریف میں معراج کا لفظ ہے، اور یہ معراج کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب مسجد اقصی میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، ثم عرج بی، مجھے اوپر لے جایا گیا، اور نیچے سے اوپر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ یہ معراج شریف کا لفظ جو ہے یہ حدیث معراج سے لیا گیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصی جب تشریف لے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے میرے آقا آسمانوں پر لے جائے گئے۔ اور معراج شریف کا مسجد اقصی سے اوپر جانا، اس کا اس آیت کے اندر بظاہر صراحتاً ذکر نہیں۔ کیوں نہیں ذکر؟ دیکھیے مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر متعدد دفعہ کیا تھا، کافروں نے یہ سفر کیا تھا، مسجد اقصی بھی دیکھی تھی، مسجد حرام بھی، یہ سفر کر چکے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں کوئی مسجد اقصی جا کر واپس نہیں آ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ راتوں رات مسجد اقصی جا کر واپس آنا یہ کیا ہے؟ ناممکن، ایسا ممکن ہی نہیں۔
کافروں نے مسجد اقصی دیکھی تھی، آسمانوں پر تو کبھی وہ گئے نہیں تھے۔ اللہ کی قدرت کو یہ بات پسند آئی کہ اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا ان کے نزدیک رات کے مختصر وقت میں ناممکن ہے، مگر میرے محبوب نے جا کر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تھا ناممکن، حضور نے جا کر اسے ممکن بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، اگر یہ جانا ناممکن تھا، مصطفیٰ کریم نے یہ جا کر ممکن بنا دیا ہے، تو پھر جان لو تم کہتے ہو آسمانوں پر جانا ناممکن ہے، اگر وہ ناممکن میرے محبوب نے ممکن بنا دیا ہے تو پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانا بھی میرے محبوب نے ممکن بنا دیا۔ میرے محبوب وہاں بھی گئے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، معراج کا ایک مقصد بیان فرمایا۔ معراج کیوں کرائی گئی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں بظاہر آیت میں لِنُرِيَهُ کا لفظ ہے، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو دیکھنے والی تھیں۔ میرے نبی پاک نے معراج کی شب ان نشانیوں کو دیکھا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سونگھنے کے ساتھ تھا، ان نشانیوں کو میرے نبی پاک نے سونگھا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق چکھنے کے ساتھ تھا، میرے آقا کریم نے معراج کی رات ان نشانیوں کو چکھا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سننے کے ساتھ تھا، ان نشانیوں کو میرے نبی پاک نے سنا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر حضور کے معجزہ معراج 3 مراحل پر مشتمل ہے، اور حضور کا پورا معجزہ معراج چونکہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، اس آیت کے اندر ان تینوں مرحلوں کا ذکر ہے۔ اجمالاً ذکر ہے، صراحتاً ذکر حدیث کے اندر ہے، حدیث معراج۔ آپ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ معراج شریف کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے، اس کا ذکر ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے اس مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کا ذکر ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس میں ذکر ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے سدرہ سے اوپر، جہاں تک رب کریم کو منظور تھا حضور وہاں تک تشریف لے گئے۔ وہ کہاں ہے اس آیت میں؟ فرمایا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ آیت کے اس حصے میں معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس سے مراد ہو کی ضمیر جو ہے یہ کس طرف راجع ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے اللہ کی ذات بھی مراد ہے اور اس کے محبوب کریم کی ذات بھی مراد ہے۔ معنی یہ ہے انہو هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ اللہ کی ذات بھی مراد ہے اور حضور کی ذات۔ اب دیکھیے خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب حریم خلوت میں حضور پہنچے نا، سدرہ سے اوپر، جہاں دیدار الہی سے حضور مشرف ہوئے، وہاں میرے آقا جب تشریف لے گئے تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ یہ معراج کی شب کا ذکر سورہ نجم کے اندر۔ اوحا
بعبدہ ما اوحا کا معنی ہے جو اللہ نے چاہا اپنے محبوب سے گفتگو کی، محبوب سے کلام فرمایا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب اللہ کلام فرماتا ہے میرے مصطفیٰ سن رہے تھے، اور جب حضور کلام فرما رہے تھے تو اللہ سن رہا تھا۔ بات بڑی پیاری ہے اور علمی ہے، میں کوشش کرتا ہوں آسان کر کے سمجھایا جائے۔ بڑا ہی کیف و سرور ہے اس میں، اس سے خدا کی ذات بھی مراد ہے اور حضور کی ذات بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کلام فرما رہے تھے، اللہ کریم حضور کی گفتگو کلام سن رہا تھا، تو رب اپنے محبوب کا سمیع بھی تھا، اپنے محبوب کا بصیر بھی تھا، کیونکہ رب سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ سمیع و بصیر تھا کس کا؟ اپنے محبوب کا۔ رب محبوب کا کلام سن بھی رہا ہے، اپنے محبوب کو دیکھ بھی رہا ہے، تو رب اپنے محبوب کا اللہ سمیع و بصیر تھا۔ اور جب رب نے کلام فرمایا تو میرے مصطفیٰ اپنے رب کے سمیع و بصیر تھے، حضور دیکھ بھی رہے تھے، دیدار الہی کی لذتیں پا بھی رہے تھے، اور اللہ کے کلام کو میرے مصطفیٰ سن بھی رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان معراج مصطفیٰ۔ کیسی پیاری بات ہے، انہو هو السمیع البصیر۔ یہ تینوں مرحلوں کو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، تینوں کو ذکر ہے۔ اب اس مسجد اقصیٰ کا جب ذکر آیا نا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اب مسجد اقصیٰ تک حضور گئے تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ جہاں میرے آقا معراج کی رات گئے، تشریف لے گئے، وہاں فرمایا اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بھئی ایمان سے بتاؤ، مسجد کے اندر کے برکت نہیں ہے؟ مسجد اقصیٰ میں برکتیں نہیں ہیں، ہے نا؟ تو پھر رب نے تو ذکر ہی نہیں کیا۔ رب نے ذکر اندر کی برکتوں کا، مسجد کے اندر کی برکتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، ارد گرد مسجد اقصیٰ کے برکت، اس لیے کہ اندر کی برکتوں کا منکر ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ مسجد کے اندر برکت نہیں؟ تو مسجد کے اندر کی جو برکتیں اس کا کوئی منکر، جو باہر والی برکتیں تھیں اس کے منکر تھے، اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ اچھا وہ کیا ہیں برکتیں؟ کوئی تفسیر اٹھا لیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں، ہزاروں انبیاء کے لوگ مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کی برکتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کی قبور مطہرات ہیں، لہٰذا پتہ یہ چلا یہاں اللہ کے نبی کی قبر ہوتی ہے، محبوب بارگاہ الہی کی وہ جگہ بڑی برکتوں والی ہوتی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، وہ برکتوں والی جگہ ہے جہاں انبیاء کے مزارات ہیں۔ اور پھر عجائبات معراج شریف پر جب غور کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا معراج کی رات مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے معراج کی رات گزرا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔
فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے پایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ عالم دنیا میں حضور تھے، موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ عالم برزخ میں۔ وہ عالم برزخ میں، حضور عالم دنیا میں۔ عالم دنیا میں رہ کر میرے آقا عالم برزخ کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو کعبے کے رب کی قسم ہے میرے آقا عالم برزخ میں جلوہ فرما ہو کر عالم دنیا کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جہان میں رہ کر حضور اس جہان کو دیکھ رہے سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جہان میں رہ کر حضور اس جہان کو اس جہان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس جہان میں جلوہ گر ہو کر میرے آقا اس جہان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب انبیاء کی جو حیات برزخی ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا میرے آقا کی حدیث نہیں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون؟ انبیاء کرام علیہم التسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور انہیں ان کی قبروں میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون۔ تو معراج دراصل یہ حضور کی عظمتوں کو آشکار کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سیر معراج عطا فرمائی، اور معجزہ معراج میرے آقا کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک محترم بشان معجزات۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ادھر مسجد اقصی جب سرکار پہنچے تو حضور نے دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات، تمام مرسلین عظام مسجد اقصی میں جمع ہیں۔ سارے نبی مسجد اقصی معراج کی رات صفیں بنی ہوئی ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں۔ میرے آقا تشریف لے گئے، حضور نے نماز پڑھائی انبیاء کرام کو، امامت فرمائی انبیاء کرام کی۔ یہ تمام انبیاء کرام اپنی قبور سے مسجد اقصی تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں نماز سے پڑھتے ہوئے دیکھا جب گزرے، اور مسجد اقصی جب پہنچے تو دیکھا صف کے اندر استقبال کے لیے موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں۔